بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ فرقہ اہل حدیث غیر مقلد عوام کو کیسے دھوکہ دیتا ہے اور کیسے جھوٹ بولتا ہے۔ ہماری بات ایک عمران شیخ سے ہوئی ہے جو غیر مقلد ہے۔ آپ کو بھی ہنسی آئے گی اس کی بات سنیں اور پھر فیصلہ کریں کہ یہ لوگ کے پاس دلیل ہوتی ہے یا جھوٹ بولتے ہیں۔ آپ کہاں سے ہیں؟ ہاپوڑ سے۔ ہاپوڑ کس جگہ سے؟ ہاپوڑ ہی مان لیجیے بس۔ نہیں، ہاپوڑ میں کس جگہ سے؟ جگہ چھوڑیے نا، کام بتائیے۔ اچھا خیر، چلے جگہ چھوڑ۔ خیر مجھے یہ معلوم کرنا تھا کیونکہ آپ فرقہ اہل حدیث سے تعلق رکھتے ہیں، تھوڑا یہ پوچھنا ہے، تھوڑا یہ جاننا تھا کہ بھئی آپ حضرات سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کی حدیثیں صحیح سند کے ساتھ موجود ہیں۔ اچھا، آپ کا کیا موقف ہے اس پر؟ جی میرا موقف تو یہی ہے کہ بھئی ساری حدیثیں ضعیف ہیں۔ کہ کہاں ہاتھ باندھنے چاہیے؟ بس سیدھی سی بات یہ ہے، جب ضعیف حدیث ہو گئی ہے تو ہاتھ کہاں جائیں گے تو آپ کو پتہ ہی ہوگا۔ ارے پھر کہاں صحیح روایت کوئی تو ہوگی؟ تو یہ آپ نے مان لیا کہ ضعیف حدیث ہیں؟ میں تو ابھی آپ کی بات کا انکار نہیں کر رہا، میں تو آپ سے سوال کر رہا ہوں۔ نہیں میری بات مان لی آپ نے؟ کون سی؟ یہی کہ ضعیف حدیث ہے سینے پر ہاتھ باندھنے کی سب؟ نہیں میں نے تو نہیں مانی آپ کی بات، لیکن میں تو آپ سے اکیلی بات کر رہا ہوں نا۔ صحیح میں نے آپ کا موقف دیکھیے، ایک تو تسلی سے بات کیجیے۔ آپ نے مجھ سے سوال کیا، میں نے بہت اچھے سے پیار سے سنا، اس پر میں نے آپ سے پوچھا، آپ نے کہا کہ بھئی تمام روایات ضعیف ہیں، ٹھیک ہے جی۔ میں نے اس پر آپ سے یہ کہا کہ بھئی اس پر آپ کا موقف کیا ہے کہ کہاں ہاتھ باندھنا چاہیے، تو آپ اپنا موقف بیان کریں۔ آپ کہاں پہ باندھتے ہیں؟ میں سینے پہ باندھتا ہوں۔ تو سینے پر ہاتھ کیوں باندھتے ہیں؟ وہ میں بتاؤں گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ جی بتا دیجیے۔ میں بتاؤں گا، پہلے آپ تو بتائیں آپ کہاں باندھتے ہیں۔ میں بتاؤں گا یعنی بتا نہیں رہے بھائی صاحب، سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں لیکن بتا نہیں رہے اور آخر تک بھی نہیں بتائیں گے، سن لیں۔ میں تو ناف کے نیچے باندھتا ہوں۔ اب اس کا مطلب آپ کے نزدیک ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی روایت صحیح ہوگی نا؟ الحمدللہ۔ تو پھر عورتوں سے بنوائیے نا ناف کے نیچے ہاتھ، کیوں ضعیف روایت؟ یہ دیکھیں، یہ فرقہ اہل حدیث کا دھوکہ ہوتا ہے۔ جب بات کرتے ہیں مردوں کی اور مردوں میں بات ہوتی ہے تو یہ فرقہ اہل حدیث والے جب ان کے پاس دلیل نہیں ہوتی، ثبوت نہیں ہوتا، حوالہ نہیں ہوتا، تو یہ ڈائریکٹ عورتوں کے پاس چلے جاتے ہیں۔ پتہ نہیں عورتوں کے مسائل سے اتنی محبت کیوں ہے ان کو، آگے سنیں۔ تو ان سے عمل کرا رہے ہیں، میں تو مردوں کی بات کر رہا ہوں حضرت۔ اچھا تو اللہ کے رسول نے کوئی ایسا حکم دیا تھا حضرت ابو بکر کو کہ تم ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا، اور اماں عائشہ کو یہ حکم دیا ہو کہ تم ناف کے اوپر ہاتھ باندھنا؟ ایسی کوئی روایت ہے آپ کے علم میں؟ آپ کے علم میں کوئی ایسی روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ عورتیں بھی سینے پر باندھیں گی اور آدمی بھی سینے پر باندھیں گے؟ ہمارا تو موقع، ہمارے پاس تو صحیح حدیث موجود ہے، تمہیں کس نے بہکایا ہمارے پاس صحیح حدیث نہیں ہے؟ جی صحیح حدیث سنائیں گے بھائی صاحب۔ اب کیا کہہ رہا ہے کہ عورتیں سینے پر باندھیں گی، مرد بھی سینے پر باندھیں گے، اس کی صحیح حدیث سنائیں گے، ہم چیک بھی کر لیں گے آگے چل کے، پہلے سن لیں۔ نام بتاؤ نا، یہ ایسی کوئی حدیث؟ ارے سناؤں گا، پہلے اپنا موقف بیان کرو۔ سناؤں گا، پریشان ہو گئے بھائی، جب میں نے کہا سنائیے تو پریشان ہو گئے، اب سنیں۔ میرے سے میں نے تو کر دیا بھائی، اور کتنی بار بیان کروں؟ مجھے حدیث بیان کیجیے نا، جب ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی ابھی کیا سن رہا ہے؟ کتنی دیر سے کیا سن رہا ہے؟ بھاگیے نا، بھاگیے نا۔ آپ نے کہا ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی صحیح روایت ہے جی، تو میرا سمپل سوال یہ ہے اس پر کہ جب آپ کے اکارڈنگ سینے پہ ہاتھ باندھنے کی ضعیف روایت ہے اور ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی صحیح روایت ہے، تو آپ اپنی عورتوں کو کیوں ضعیف روایت پر عمل کرا رہے ہیں؟ یہ میرا اعتراض ہے، اس کا جواب دیں۔ چلیں اب اس کا جواب سن لیجیے، بتائیے۔ پہلی بات تو ہم نے کہا نہیں کہ عورتیں حدیث کی وجہ سے سینے پر ہاتھ باندھتی ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ آپ نے جھوٹ بول دیا، ٹھیک ہے؟ اس وجہ سے باندھتی ہیں۔ سن لیجیے، آپ سن لیجیے، آپ خاموش رہیے، میں جواب دے رہا ہوں۔ آپ کہا گیا ہے، اور میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ دیکھ لیجئے پریشانی اس کی، یہ سن بھی نہیں رہا ہے، بات کو کاٹنے کی کوشش کر رہا ہے۔ سینے پہ ہاتھ باندھتی ہے۔ میرے بھائی اب جواب سنیے، کوئی دخل ہے؟ جواب سنیے، اب آپ خاموش رہیے، میرا سوال سمجھیے پہلے، پریشان مت ہوئیے آپ۔ بھائی جی جی بولیے۔ میرا سوال بات نہیں سن رہا، اپنی اپنی ہانک رہا ہے بندہ۔ سمجھیے، میرا سوال یہ ہے کہ آپ کے نزدیک سینے پر ہاتھ باندھنے کی تمام روایات ضعیف ہیں، ٹھیک ہے جی؟ اس پر میرا اعتراض یہ ہے
کہ پھر آپ کی عورتیں سینے پر ہاتھ کیوں باندھتی ہیں؟ سب سے پہلی بات. دوسری بات یہ ہے آپ کے نزدیک ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا سنت ہے اور اس پر آپ کے پاس میں صحیح روایت موجود ہے نا؟ الحمد. تو میرا سوال یہ ہے کہ صحیح روایت کو چھوڑ کر آپ نے اپنی عورتوں کو ضعیف روایت پر عمل کرنے کی اتھارٹی کیوں دی ہوئی ہے؟ کیا ایسا اللہ کے رسول نے کہا ہے؟ اب جواب سنا دوں. جی 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 بولے جائیں گے. آپ کو خاموش رہنا ہے جب تک تسلی سے بات کروں گا. کی پہلی بات تو ہم نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہماری جو عورتیں ہیں وہ سینے پر ہاتھ اس لیے باندھتی ہے کہ حدیث ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے میں وجہ پوچھ رہا ہوں میرے بھائی. دیکھیں چپ نہیں ہو رہا فرقہ اہل حدیث والا غیر مقلد، پریشان ہو رہا ہے، پھنس گیا نا. جواب سنو یار، بولنے کی بہت زیادہ وہ ہے آپ کو پریشانی. ہاں انشاءاللہ آپ کی بات کا ہی جواب دے رہا ہوں میرے بھائی. اور آپ نے تو بولا پہلے، اب سن لیجیے. بولیے بھائی. ہم نے یہ دعویٰ ہی نہیں کیا کہ ہماری عورتیں سینے پر ہاتھ اس لیے باندھتی ہیں کہ حدیث ہے. ٹھیک ہے ہم نے دعویٰ نہیں کیا، اس لیے ہمارے پاس یہ دلیل کہ مطالبہ ہی کرنا آپ کا بیکار ہے. ٹھیک ہے اچھا آپ سنیے. بیچ میں بولے جا رہے ہیں. دیکھا غیر مقلد خاموش نہیں ہو رہا کیونکہ پھنس چکا ہے، عورتوں کے معاملے میں بھی پھنس چکا ہے. آگے چلیں. بیچ میں ایک پوائنٹ کو کلیئر کریں. میری بات سنیے. کلیئر بھائی پوائنٹ کلیئر ہو گیا ہے، پھر بھی بول رہا ہے کہ ایک پوائنٹ کو کلیئر کریں. بات مردوں کی چل رہی تھی، عورتوں پر پہنچا، عورتوں پر پہنچ کر بھی پھنس گیا، پھر بھی خاموش نہیں ہو رہا. چل آپ کی بات سنوں گا لیکن ایک پوائنٹ کو ابھی اب میں جواب دے رہا ہوں، آپ خاموش نہیں بیٹھ رہے ہیں. میں بالکل خاموش ہو جاؤ. جو خاموش آیا ہے آپ خاموش ہو جاؤ. دو بار بات سنو. کیوں خاموش ہو جائے؟ ارے دو بار کیوں خاموش ہو جائیں؟ دیکھا یہ ہوتا ہے غیر مقلد، جب پھنس جاتا ہے تو بڑبڑ کرنے لگتا ہے، کسی کی نہیں سنتا، اپنی اپنی ہانکتا ہے. تیاری کر رہے ہو آپ کی غلط بار سوال آپ نے اپنا دوہرا دیا. اب خاموشی سے غلط بات سنو. کیا غلط بات سنو؟ کہ آپ کا یہ دعویٰ نہیں. میں اس کے اعتراض کا جواب دے رہا ہوں اور وہ اس کو غلط بات بتا رہا، پھر جھوٹ بول دیا. کہ عورتیں جو ہے سینے پہ اس لیے ہاتھ باندھتی ہیں کہ صحیح حدیث ہے کہ کیا ہے؟ صحیح حدیث ہے کہ کیا ہے مطلب؟ ارے آپ کی عورتیں سینے پر ہاتھ باندھ رہی ہیں. ارے کتنی بار بولو بھائی، کتنی بار بولو، سن تو لیا ہے. سوال آپ نے سمجھا ہی نہیں ہے. اصل بات یہ ہے سوال سمجھا ہی نہیں ہے، جواب دینے پر آ رہے ہیں، جواب دیا بھی گیا ہے لیکن باتوں کو گھما رہا ہے غیر مقلد اپنی جان بچانے کے لیے. تیسری بار ریپیٹ کرو، پھر اس کے بعد خاموش ہو جانا. تیسری بار ریپیٹ کرو. جی صحیح کلیئر کریں گے اب عورتوں والے مسئلے کو پہلے. اور تو مطلب مردوں کی بات نہیں کرنی آتی آپ پر. ارے اللہ کے بندے، عورت کی مرد کی نماز میں فرق ہے؟ ایک ہی ہے. بالکل ایک ہے. ایک ہے بالکل. یہ کوئی فرق نہیں ہے. بات سنیے کیا ہوتا جی ایک ہی ہے، کہنے لگا ایک ہی ہے عورت اور مرد کی نماز. اللہ یہ کہاں سے لے کر آیا یہ ہمیں نہیں پتا. سنیں اللہ کیا ہوتا ہے. ہاں میں بتا رہا ہوں، اللہ بھی بتاؤں گا. پہلے اللہ بتاؤ. کہ کسی مسئلے میں اللہ کے رسول نے کوئی خاص حکم عورتوں کو دیا ہو. جی کہ مردوں کی مشابہت نہ کرنا. مثال کے طور پر عورت مرد کی امامت نہ کرے. اللہ کے رسول کی واضح حدیث ہے. بھائی مجھے یہ کہا کہ عورت اور مرد کی نماز کدھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عورت مرد کی امامت نہ کرائے. چلو ابھی بول رہا تھا کہ کوئی فرق نہیں ہے، عورت اور مرد کی نماز ایک ہی ہے، اب فرق کر رہا ہے. ٹھیک ہے فرق کر دیا اللہ کے رسول نے. یہی میں نے کہا تھا. اچھا اللہ یہ کہ اللہ کے رسول نے کوئی حکم دیا. اللہ کے رسول حکم دے رہے ہیں کہ کوئی عورت مردوں کی امامت نہ کرائے. ٹھیک ہے چلو. تو یہ والا عورت جس طریقے سے امام اگر غلطی کرتا ہے تو مقتدی کو یہ اب یہ فرق بتا رہا ہے عورت اور مرد کی نماز میں، لیکن پہلے کہہ رہا تھا کہ ایک ہی نماز ہے، عورت اور مرد کی کوئی فرق نہیں. سن لیں کہ امام سے اگر کہیں غلطی ہو رہی ہے، بھول ہو رہی ہے، تو وہ اس کو زبان سے رکنا دے گا، اس کو تنبیہ فرمائے گا اس چیز کی کہ امام صاحب آپ نے یہاں پر غلطی کی، بھول ہوئی ہے آپ سے. عورتوں کے لیے حکم نہیں ہے. عورتوں کے لیے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ وہ اپنے ہاتھ کی پشت پر دوسرے ہاتھ کی ہتھیلی کو مارے. یہ فرق کر رہے ہیں اللہ کے رسول. ارے بھائی نماز کا فرق بتا رہا ہوں. نماز کا فرق بتا رہا ہوں. پہلے بول رہا تھا کہ کوئی فرق نہیں ہے، پھر بولا اللہ یہ، اب نماز کا فرق بتا رہا ہے. بول رہے تھے کہ کوئی فرق نہیں ہے، اب فرق کرنے لگے یار. عجیب و
गरीब आप गरीब टाइप बंदे हो, मेरी बात नहीं सुनी गंजी भाई। मेरे भाई ये बोलता था परेशान मत हो, बदतमीजी मत करो मेरे भाई। सुनिए यार, इधर उधर की बात बदतमीजी बंद करो, आप उतर रहो। मैंने ये बोला था कि नमाज में वो फर्क है जो अभी आप कह रहे थे कि कोई फर्क नहीं है। अब आप फर्क ये फर्क है, ये फर्क है, ये फर्क है। या तो आप बोल लो या मुझे बोलने दो। जब मैं बोलता हूँ मुझे कहाँ बोलने दे रहे हो, तुम ही बड़बड़ करे जा रहे हो भाई। सवाल कर रहे थे, मैं जवाब दे रहा हूँ, मुझे बोलने नहीं दिया। जब मैं सवाल कर रहा हूँ तो फिर भी बोलने जा रहे हैं। दो फर्क आपको क्या या नहीं? मेरे भाई तो कुछ नहीं होता। आपने ये कहा कि कोई फर्क नहीं है, इल्ला ये कि अल्लाह के रसूल ने कोई हुक्म दिया हो। ये बात क्या 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 मतलब? तो सीने पर हाथ बांधना औरतों को चाहिए किस हदीस में? हाँ, अल्लाह के रसूल ने फरमाया सल्लू कमा राय तुमूनी वसल्ली, नमाज इस तरह पढ़ो जिस तरह मुझे पढ़ते देखते हो। जिस तरीके से अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि हमने तुम पर मुर्दार का गोश्त, मेरे भाई मुर्दार की बात की। जी आपने सुना, इसने एक हदीस का एक छोटा सा टुकड़ा उठाया और वो पढ़ा, पूरी हदीस भी नहीं पढ़ी। तो हम चाहते हैं कि आप वो हदीस भी देख लें, क्या उसमें अल्लाह के रसूल ने औरतों को सीने पर हाथ बांधने का हुक्म दिया या मर्दों को सीने पर हाथ बांधने का हुक्म दिया, ताकि हदीस आपके सामने आ जाए, आप खुद फैसला कर लें। तो अब हम हदीस की तरफ चलते हैं, आप देख लीजिए उस हदीस में क्या है। तो देखे भाई, यह है सही बुखारी की 631 नंबर हदीस। कुछ सहाबा अल्लाह के नबी की खिदमत में हाज़िर हुए और वो उम्र नौजवान थे। इसमें लिखा है, हदीस में देख सकते हैं आप। अल्लाह के नबी की खिदमत में 20 दिन 20 रात रहे, 20 दिन 20 रात क़याम किया। कितने दिन? 20 दिन 20 रात सहाबा आए थे। उसके बाद देखें नीचे क्या लिखा है, अपने वतन वापस जाने का शौक़ है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तुम लोग अपने घर किसे छोड़कर आए हो? हुजूर ने कहा कि तुम लोग अपने घर किसे छोड़कर आए हो, यानी ये नौजवान सहाबी हुजूर की खिदमत में आए थे, इनके साथ औरतें नहीं थी। हमने बताया तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अच्छा, अब तुम अपने घर जाओ और उन घर वालों के साथ रहो, यानी अपने घर वालों के साथ रहो और उन्हें दीन सिखाओ और दीन की बातें पर अमल करने का हुक्म करो। मालिक बिन हुवैरिस थे। मालिक ने बहुत सी चीज़ें ज़िक्र की जिसके मुतालिक ये बातें भी आपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन सहाबी से फरमाया जो तशरीफ़ लाए थे, यहाँ औरतें नहीं थी और ये 20 दिन 20 रात रहे थे। इन सहाबी से फरमाया, नीचे लिखा है, इस तरह नमाज़ पढ़ो जैसे तुमने मुझे नमाज़ पढ़ते हुए देखा। जी आपने पूरी हदीस देख लीजिए, इसमें कहीं भी सीने पर हाथ बांधने का ज़िक्र नहीं है, ना मर्दों के लिए है ना औरतों के लिए है। वो भाई साहब कह रहे थे, और ये उसने छोटा सा टुकड़ा उठाया अपने मतलब के लिए, पूरी हदीस नहीं दिखाई। हमने आपको पूरी हदीस दिखा दी, इसमें सीने पर हाथ बांधने का ज़िक्र कहीं भी नहीं है। अब फ़ैसला आप करें कि फ़िरका अहले हदीस अपने मतलब के लिए छोटी सी हदीस उठा लेता है, कहीं से उठा लेता है और कहीं से छोड़ देता है। अब चलते हैं उसकी बात की तरफ, वो क्या कहता है। मुर्गा बता रहा हूँ ना, कुरान का क्या हुक्म है? सीधा सवाल पूछा है कि सीने पर हाथ बांधने को औरतों को कहा है, औरतों को कुरान में सीने पर हाथ बांधना चाहिए। अरे भाई, कुरान से नमाज में सीने पर हाथ, अच्छा कुरान में है, लोग जो है कुरान में कम इल्म लोगों को मिसालें दे के समझाया जाता है। मेरे भाई आप तो दलील वाले कर रहे हो ना, मेरठ में मुझ तक तुम्हारी इत्तला आई, वो तुम्हारी खुशकिस्मती समझ लो कि मैं बहुत बिजी हूँ, अल्लाह पाक की कसम, बहुत ज़्यादा। जी आपने सुना, दलील नहीं दे रहा है, इधर उधर की बातें कर रहा है। इससे पहले भी मेरी बात हुई तुम्हारी, सुनो, अरे मेरे भाई सुनो, इससे पहले भी मैंने आपको फोन किया था, अब इधर उधर की बातें मत करो। इससे पहले भी मैंने आपको फोन किया था, आप अकॉर्डिंग अमल कर दिए, बल्कि आपका दावा ये है, जो मैं समझा हूँ, कि आप अपनी औरतों को हदीस के खिलाफ भी अमल कराते हो।
کیا میری بات صحیح ہے؟ جھوٹ بول رہے ہو آپ. دلیل پیش کرو ان کے ارے سینے پہ میں ہاتھ نے باندھنے دعویٰ کی. پیش کیا آپ کو یار. کیا بولے دعویٰ ہے ٹائے آپ کا؟ ٹائے بولے جا رہے ہو. چلو سنو میرا دعویٰ سنو. دعویٰ سنو. ہم نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہماری عورتیں سینے پر ہاتھ حدیث کی وجہ سے باندھتی ہے. ٹھیک ہے. کس وجہ سے باندھتی ہیں پھر؟ ہاں اب یہ پوچھو کس وجہ سے باندھتی ہے. ہاں وہی تو ٹھیک ہے؟ پوچھ رہا ہوں. ہاں وہی بتا رہا ہوں. سن لینا. جی بتائیے خاموش. بتائیے. یہ بندے نے آخر کار فون کاٹ دیا اور بھاگ گیا، لیکن سینے پر ہاتھ باندھنے کی کوئی صحیح حدیث نہیں سنائی. بس عورتوں میں اٹکا رہا. پتہ نہیں عورتوں میں ان کا دل کیوں لگتا ہے، حدیث اور قرآن میں کیوں نہیں لگتا. اللہ تعالیٰ امت کو ہر جھوٹے لوگوں سے اور ایسے لوگوں کے فتنوں سے حفاظت کرے. آپ نے سن لی بات. آخر کار اس نے فون کاٹ دیا اور بھاگ گیا، لیکن حدیث نہیں سنائی. اس کے بعد میں نے کال کی تھی شام کے ٹائم، اس نے فون نہیں اٹھایا تھا. اب آپ سن لیے. اب فیصلہ خود کریں کہ فرقہ اہل حدیث اپنے مطلب کے لیے حدیث میں سے کہیں سے بھی چھوٹا ٹکڑا اٹھا لیتا ہے اور پھر اس کو پھیلاتا ہے، لوگوں کو گمراہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ امت کے فتنے سے، غیر مقلدیت کے فتنے سے اللہ امت کی حفاظت کرے. السلام علیکم.